چائلڈ میرج جو ہوتی ہے، بال وواہ جو ہوتا ہے، اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی، بال وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں. اچھا سمجھا آپ؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا. جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی کر لی گئی. جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں، مینسز آنے لگتے ہیں، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کے جو گروتھ ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی، اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جو ملک ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے. عرب جو ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ایکویٹر پر واقع ہے، گرم ملک ہے. گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں اور ان کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ ہر ملک کا الگ الگ قاعدہ ہے. کچھ ممالک میں دیر سے ہوتی ہیں لڑکیاں بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی مینسٹریشن جی، سٹارٹ ہوا اس کو آپ بلوغت ہاں سے جی اسے مراد لے رہا بالغ کہتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے شادی دیر سے کی جاتی ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ جو ہے قانون ہے اس سلسلے میں. افریقہ کے ممالک میں جو ہے زیادہ چھوٹی عمر کی اس میں ہو جاتی ہے، اور کچھ ممالک میں بڑی عمر کی قید ہے، 18 سال کی قید اس میں لگائی ہے. اور آپ کے چائنا کے اندر جو ہے وہ 21 سال کی عمر ہے لڑکیوں سے شادی کی، کیونکہ وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اب اگر 9 سال کی ہاں جی ہاں جواب آپ اب کا آ گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو، کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے، اور اس کے بعد جو سیف اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد ہاں پریگنینسی کے بعد جو سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے، وہ پوری ہے، تو وہ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ اس سے صاحب، جی جی مولانا صاحب، ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگنینسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی، اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی. تو جی سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جو دیگر ملک ہیں میں نے بتایا نا آپ سے جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے. وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے. ایسی کیا کوئی آپ اس پریشانی کا کی بات حوالہ نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ صاحب؟ یہ ہاں ایک جی سیکنڈ ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. جی یہ جی ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک ہاں لڑکی ہے، 13 سال کی عمر کی ہاں تھی. اس کی شادی جی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے، اور اچھا وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا جی فیمس واقعہ ہے. آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے، ایک 8 سالہ بھی ہے. یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں جی اور کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے. 13 سال. اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں، یہ لڑکی دیکھیے 13 سال ایسا ہے کی. کچھ
ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، ایکسیپشنز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مطلب ایک دو کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے، جو مطلب اکثریت پر، میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا، آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی اور کئی شادیاں کی. ان کی شادیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دراصل اسلام کی تبلیغ کرنی تھی، اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ان کو سارے وسائل اور سارے اسباب اختیار کرنے پڑے. ان کا گھر جو تھا ان کا گھر جو تھا ایک گویا کہ ایک ریلیجیس اسکول بھی تھا. تو ان کو ایسی لڑکی کی بھی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو. چھوٹی عمر کی لڑکی کا ذہن صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی ایک بات کو قبول کر لیتی ہے، ذہن نشین کر لیتی ہے، زیادہ عمر تک اس کے زندہ رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو اور دوسرے حضرت عائشہ بہت ذہین اور فطین تھیں، بہت زیادہ سمجھدار تھیں، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو، حضرت عائشہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، کیونکہ ایک لڑکی کو گھر میں لانا اور اس تعلیم دینا ہمارے مذہب میں بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. ایک گھر میں ایک لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی، اور اس کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا. وہاں نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم ان کو دے سکیں، اور ایک لڑکی جو ہے ایسی تیار کر سکیں جو عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں نا، عورتوں سے ریلیٹڈ جو اسلام میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کو وہ لڑکی سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہ ان مسائل کو پھیلا سکے. اچھا حضرت، سمجھے نہیں آپ؟ جی آپ کی بات سمجھ آئی. ساحل بھائی جسٹ 1 منٹ، میں تھوڑا سا کچھ چند سوالات کو ظاہر کر دیں یہاں پہ. حضرت صاحب، آپ کی یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوئے ہیں بالکل، لیکن جی ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ان سے رخصتی لی، اسی دن ان کے ساتھ جو شادی کے بعد والا کام ہوتا ہے وہ انجام دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کرتے. تو ہاں، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ جب ایک لڑکی جو میچیور ہو گئی ہے تو دیئر از نو پرابلم فار دی انٹرکورس. حضرت دیکھیں، مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. 5 منٹس کا ہم نے آپ کی بات سنی. تھوڑا سا مجھے سوال تو رکھ لینے، ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں رکھا. اچھا، اب یہاں پہ پرابلم 2-3 طرح کے آ جاتے ہیں. پہلا پرابلم تو یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ اپنی جائے سائڈ پہ، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کی سیکس کے اوپر. سوری، میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بستری کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا جو میجر یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے، جو کہ پہلے آپ کو ڈسکرائب فرمایا ہم نے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے. لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا، کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے. بلکہ صحیح بخاری کی، ایک سیکنڈ اصل میں اپنا سوال پورا کر لوں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی، تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو. تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. یہ فتح الباری امام حجر اسقلانی بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی. سر مائک آپ کا. دیکھیے، ایسا ہے، پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں. نہیں سر، یہاں پہ وہ فتح الباری لکھ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی، نہیں سر، فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں کہ کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں. سر یہ ایکسپلیسٹ ہے، حیض کے ایام. اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر، سنہ کی جو کتاب الستہ، اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو
ہیز آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک دیکھ رہے ہیں, ایک منٹ. کہاں کی بخاری؟ بخاری ادھر ہوگی تو. دیکھیے یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ جو تھیں وہ میچور ہو گئی تھی اور میچور ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. اور مولانا اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے, کیونکہ ہم نے جو حدیث بتائی دیکھیے اس کی ایکسپلینیشن میں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے, فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے پیج 1. دیکھیے ہر بات کی جو ہے وہ دلیل, ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے. کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک ایسا انسان, میری بات سنیے, ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو, جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو, اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو, جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو, اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی, 40 سال کی تھی, اور ان سے 25 سال کی عمر 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری, 25 سال تک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری. تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت عائشہ کی عمر 40, ہاں حضرت عائشہ کی عمر, حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی کسی صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے علم میں نہیں ہوگا, ہمارے علم میں تو ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہوگا, دیکھیے ہم جانتے ہیں بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت, میں بہت معذرت کے ساتھ, آپ میرے معلم ہیں, میرے بہت بزرگ ہیں, لیکن حضرت اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ سے اس پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. اس میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم نے اپنا اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے, اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور حضرت عائشہ سے جو اچھا ایک منٹ محترم مولانا, اس میں 2 چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی, یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی. اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بالکل دلیل ہے ہمارے پاس, تو پیش دلیل ہے ہمارے پاس. آپ میرے پاس آئیے, میں آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے, جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو سکتی. دیکھ رہے ہیں مولانا, آپ کو 4000 لوگ. اب میں آپ کو کتاب کھول کر یہاں نہیں دکھا سکتا. میں آپ کو نمبر بتا دیں, ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے, اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں, انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. مولانا دیکھیے, ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف ہاں, پہلے آپ یہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں, ان کی سند کیا ہے, وہ صحیح ہیں, ضعیف ہیں, کیا ہیں, پہلے آپ یہ بتائیے. آپ کو اصطلاحات معلوم ہے, صحیح حدیث کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, کون سی قابل عمل ہے اور کون سی جو ہے وہ. مولانا مجھے رکھنے تو دیجیے, میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. 1 منٹ دیجیے. یہ دیکھیے, یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے, پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا, وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی. میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا
اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے, اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3894 کی پیش کی, جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جھولے میں جھولتی تھی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو یہ بات کی علامت ہے کہ وہ میچور نہیں تھی. دوسری حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں, میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ پہلے اس کا جواب ساحل بھائی پہلے اس کا جواب لے لیں کہ ان کو تو علم اور نہیں تھا. 2-3 اگر ایڈم میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 اگر ایک ساتھ کلب ہو جائے اس کے بعد یہ پھر مکمل طور پہ جواب دیتے نا, کیا بولتے ہو, کیا ایک ایک پہ لے لیں؟ دیکھیے ان کو یہ تو پتہ لگ جائے ورنہ آگے سے چینج ہو جائے گا نا ساحل صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے, ایک سوال اسی پر پہلا میرا آپ سے, آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. پھر جب آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوتا. نہیں, آپ تو خود راضی ہوئے تھے نا جناب کہ آپ کے نہیں, جب یار ہم دیں گے. نہیں, ایک بات تو بتائیں. ہاں بالکل تو دے رہا ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب دیجیے. نہیں, پھر آپ مذہب کے معاملے میں بولیے ہی مت, یہ مذہب کا معاملہ ہے, اس میں آپ بالکل نہ بولیے جب آپ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے سمجھے نہیں آپ, مولانا مشکور صاحب, ہر مذہب کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے, ہمارے مذہب کا یہ اصول ہے, اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے. زیادہ لمبی بات جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. اب آپ اپنا اگلا سوال کیجئے کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو. اگلا سوال نکال لیجیے آپ. ساحل صاحب ہمارے پیارے مولانا جی جو ہیں یہ دیوبندی سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا سر؟ جواب آ گیا ان کا. سر یہ میری اسکرین دکھائیے ان کو, میں ان کو دکھاتا ہوں. آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے محترم, آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے. کیا جواب؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کیسے انسان ہیں کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں کسی اور کو تو مانیے. آپ کو اسلام میں خامی نظر آ رہی ہے تو کسی اور میں تو اچھائی نظر آ رہی ہوگی. مولانا عرفین صاحب یہ تو آپ کی زبردستی ہے نا کہ مذہب دوسرے مذہب کو مانو, اسلام سے نکل گئے. تو آپ کو سوال جو تو بھائی پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, بھائی مذہب پر اعتراض وہی کرے گا جو مذہب کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہوگا. آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرے تو مذہب کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ مولانا عرفین صاحب سائنس کی بات ذہن میں, مجھے اس بات کا جواب, سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے؟ سائنس مانتے ہیں آپ؟ سائنس تو مانتے ہی ہوں گے. بالکل مانتے ہیں. سائنس سے بتا دینا کہ ایک 9 سال کی بچی جو ہے, ارے میرے ایک سوال کا جواب, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. اب میں دوں گا, میں نے دے رہا ہوں, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. جی, یہ دنیا کیسے وجود میں آئی بتائیے. یہ ٹاپک ہی نہیں آج کا, اس سے کیا آپ نے کہا تھا 4 چیزوں سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے بولا تھا. نہیں, آپ جب ناستک ہیں بھائی, آپ جب ناستک ہے کسی مذہب کو نہیں ماننے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بتائیں, یا تو کسی دوسرے مذہب کو مانے آپ. لیکن مولانا جو اصل ٹاپک ہے اس کا جواب دیجئے نا. ہم نے تو ثابت کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور نہیں تھی, نابالغ ہوئی تھی. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ ہم بھی ثابت کریں, لیکن آپ, ہم ثابت کر رہا ہوں لیکن آپ میری نہیں دے رہے, آپ گھوم رہے ہیں آپ. اچھا آپ یہ مانتے, آپ یہ مجھے اس سوال کا جواب دیے سائنس کے تب نہیں, دنیا وجود میں کیسے آئی؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایڈم ایک منٹ, ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں, بالکل. ایک منٹ مولانا, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. ہاں, میں ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بھائی آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ چینل دیکھ رہے ہیں, تو میرا ان سے سوال یہ ہے, جب یہ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں کوئی مذہب کی بات آ ہی نہیں سکتی, تو ان کا اعتراض غلط ہے. مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے؟ تو نہیں, جواب ہے بھائی, آپ میری بات کا جواب دیں. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی. کیا جواب دوں؟ جو آپ کا جواب کیا ہے؟ مذہب کو نہیں مانتا. بھائی میں ایک مذہبی انسان, سنیے, میں ایک مذہبی انسان ہوں, میں کسی مذہب پہ اعتراض کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مان ہی نہیں رہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پرابلم ہے کہ چونکہ میں کوئی مذہب کو نہیں مانتا ہوں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, جواب ہے نا. سائنس کو مانتے ہیں آپ؟ سائنس کو جواب نہیں دے رہے. جو صحیح بات یہ دنیا وجود میں کیسے, بھائی یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے, بتائیے. یہ ٹاپک ہے ہی نہیں. ہاں, یہ تو بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ وہیں سے سوال نکلا ہے نا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں کہ ایسے آئی. مولانا صاحب یہ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں. لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ نے جی بالکل دیکھ رہے ہیں بھائی. میں 5000 لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, آپ بتا نہیں رہے یہ دنیا کیسے بنی. سائنس کے اعتبار سے کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے تو سائنس کو مانتے, سائنس کے اعتبار سے بتائیں. اچھا مولانا جی, آپ سائنس کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے, چونکہ قرآن سے ہی سائنس نکلا ہے.
साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे? पहले मेरे साइंस का जवाब देते ना, मुझे जवाब, मैं पूछ रहा हूँ साइंटिफिक जवाब देना गलत बात, पहले मेरा जवाब दे दे आप, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक जवाब लेना पसंद करेंगे हजरत? बिल्कुल करेंगे, और लेकिन हम भी तो आपसे ले रहे हैं ना, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, ये दुनिया वजूद में कैसे आई? जी मौलाना एक मिनट एडम, जब साइंस कहती है कि मैच्योर होने के बाद जो है वो शादी की जा सकती है, तो फिर आप जो है वो फिर इस बात को मानते क्यों नहीं है, बताइए। अब ये साइंस को साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन सर इन्होंने मैच्योरिटी साबित नहीं ना की, अभी तक कोई हदीस नहीं दी मैच्योरिटी। नहीं एडम इसमें मैं मैच्योरिटी साबित करने के लिए आपको कौन सा सबूत चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि दुनिया के हालात अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मैच्योरिटी एजेस होती हैं, और कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। सऊदी अरब में, अरब के इलाकों में मैच्योरिटी की उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। जहाँ ये चीज होती है तो वहां पर कोई ऐब नहीं समझा जाता। चलिए दूसरा सवाल करिए आप, दूसरा सवाल कीजिए, इसका जवाब। ये नहीं, आप घूम रहे हैं आप। 2 मिनट रुकिए यार मौलाना, थोड़ा हमको भी बोलने दो, 2 मिनट रुकिए। देखिए ये क्योंकि 5300 लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ एडम, और ये बहुत जरूरी है। जी ये बात कि देखिए ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, और मेरे ख्याल से मौलाना साहब को जाके कोई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ, अरे एक मिनट मौलाना मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से एक बच्ची जो है वो मैच्योर हो जाती है और फिजिकली डेवलप हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये साइंस के लिहाज से भी ये गलत है। अब इसका जवाब दीजिए मौलाना आरफीन साहब। देखिए साइंस के एतबार से जो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो मैच्योरिटी पर ही होता है। जब लड़की मैच्योर होती है तभी उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तभी उसका कंप्लीट होता है साइकिल लाइफ का। आगे समझ में आप जो है मैच्योरिटी की उम्र जो है आप 18 साल आप समझ रहे हैं यहाँ के कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से 18 साल मैच्योरिटी की उम्र नहीं है। मैच्योरिटी की उम्र जब भी है जब उसे मेंसेस शुरू हो जाए। नहीं, आप कानून की रोशनी में बात कर रहे हैं आप। एक मिनट हाँ समझ गए। अगर लड़की का बॉडी ग्रोथ अच्छा हो चुका है और वो मैच्योर हो गई है, मेंसेस आ रहे हैं, तो उससे निकाह शादी करने में कोई हरज की बात नहीं है। फाइनल जवाब है इट्स ऑल, दैट्स ऑल। मौलाना साहब 2 मिनट अब आप अपना सवाल अपना रखिए, अब आप आगे और समझ गए नहीं, अगला सवाल रखें आप। साहिल साहब मौलाना 2 मिनट रुक तो जाइए। हाँ रुके हैं साहिल साहब। बात ये कि इनको साइंस नहीं देखना है, छोड़ दें इनको। हम हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी की कुछ बातें दिखा देते हैं सब लोगों के सामने। दिखा दो। हाँ ये देखिए सर, आपके मौलाना हजरत अशरफ अली थानवी साहब ने फरमाया है कि किताब बहिश्ती ज़ेवर, ठीक है, उसके अंदर गुस्ल के अहकामात के अंदर फरमा रहे हैं हजरत कि इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एनी अंडर एज गर्ल, अगर एक शख्स किसी छोटी बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, गुस्ल विल नॉट बी फर्ज, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता, ऑन कंडीशन, इस शर्त के ऊपर, दैट सीमन डज नॉट कम आउट, अगर मर्द का मणि बाहर ना निकले, एंड दैट द वुमेन इज सो यंग, और बच्ची इतनी छोटी है, that one fears that having intercourse, के एक को डर है कि अगर वो सेक्स करेगा her private parts become connected, तो उसके जो अगला सुराख और पिछला सुराख है वो एक ही हो जाएगा। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 40 उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि नीचे फुट नोट में डाला है। ऑन अकाउंट ऑफ हर बीइंग अंडर एज होने का मतलब ये है हर फ्रंट एंड बैक प्राइवेट पार्ट्स, उसका अगला और पिछला सुराख, आर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक हैं, बाय एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, तो ये बहुत मुश्किल होगा पहचानना और उसको समझना। सरकार प्लीज आंसर। देखिए ये मसाइल जो है ना, ये छोटी उम्र की बच्ची के लिए उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जिक्र चल रहा है हजरत आयशा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के मामले में, उसमें आपको जवाब तसल्ली बख्श दिया जा चुका है। अब आप जो है अपना दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। यूं तो ये मैदान बहुत वसी है, हमारी जो शरीयत है ना वो एक समंदर है, आप इसमें जितना घुसेंगे आप इसमें मतलब ये पूरी तरह वो नहीं कर सकते।